اسی طرح اپنے لیے، اپنے پاکستان ملک خدا داد کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے، شام کے مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا کرتے ہوئے سو جائیں. انفرادی عبادت کیا کریں، اور انفرادی عبادت میں برکتیں ہیں، اور لوگوں سے اپنا تعلق کاٹ کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں کے ساتھ تعلق جوڑے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم. محترم و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے اس امت پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بہت زیادہ مہربانیاں، شفقتیں اور رحمتیں نازل فرمائی ہیں. ان شفقتوں میں سے ایک شفقت لیلۃ القدر کی ہے، جو کہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اور اس کا نزول اس طور پر ہوا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مجاہد کا ذکر ہوا کہ 1000 مہینے تک اس نے اپنے جسم پر اسلحہ زیب و تن فرمایا، اور 1000 مہینے تک اس نے اسلحہ اپنے آپ سے جدا نہیں کیا. یہ پورے 1000 مہینے جو کہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یہ جہاد میں گزارے. گویا کہ ان کا سونا، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، یہی کھانا پینا، جتنے کام تھے وہ کام اسی اسلحہ کے زیب تن کیے ہوئے جسم کے ساتھ تھے. اس کو اپنے جسم سے نہیں اتارتے تھے. جب یہ تذکرہ ہوا تو امت کو غم ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پریشان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کی عمروں کا استحضار تھا کہ اس امت کی 60 سے 70 تک اوسطاً عمر ہے، اور ان 60-70 سال میں تو کچھ حصہ بچپن کا ہوتا ہے، کچھ جوانی کے غفلتوں کا ہوتا ہے، تو اس میں وہ یہ عبادت تو نہیں کر سکتے. اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک عابد کی بات ہو گئی کہ پوری رات اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور صبح پھر اسلحہ لے کر جہاد کے لیے نکلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف فکر جب گئی کہ میری امت کی عمریں کم ہیں اور اتنی فضیلت تو وہ نہیں حاصل کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی. اور یہ سورۃ القدر کے نام سے مشہور بھی ہو گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ 1000 مہینے عبادت سے بھی اس رات کی عبادت افضل ہے. وہ کتنی افضل ہے، کتنی بہتر ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 1000 مہینوں کو 100 گنا کریں، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ ثواب ہو، اور کم از کم 1000 سے کچھ اوپر تو ہے ہی، زیادہ کتنا وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے.
گویا کہ جو آدمی ساری زندگی گزارتا ہے اور اس کی بدعملی کی وجہ سے اس کے اعمال بے قدر ہوتے ہیں، اس کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اس رات میں اگر اس نے عبادت کی تو اس رات میں اس کی عبادت کی اتنی قدر کی جاتی ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس میں فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں مومن عبادت گزاروں کے ساتھ اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور اس میں انسان کے لیے جو تقدیر ازلی میں لکھا ہوا ہے اور اس سال میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے، اس کے لیے جو روزی اترے گی، جو خوشیاں آئیں گی، جو غمیں اتریں گی، وہ سب 1 سال کے لیے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فرشتے میرے پاس رحمت کے فرشتے آئیں اور میرے ساتھ کچھ عرصہ تک بیٹھے رہیں، تو آپ آج رات ہے، 23ویں رات ہے، یا آئندہ جتنی راتیں باقی ہیں، خاص کر طاق راتیں، تو اس میں آپ عبادت میں مشغول ہو جائیں تاکہ یہ رحمت والے خصوصی فرشتے آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کے دل کے لیے سکون اور چین اور اطمینان کا ذریعہ بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دعاؤں پر کوئی بہترین پاک لوگ آمین کہیں، تو یہ طاق راتیں آپ کے پاس ہیں۔ ان طاق راتوں میں آپ دعا کریں اور آپ کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی نیک آدمی، اللہ کے کسی ولی کے ساتھ چند لمحے بیٹھوں اور ان کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، تو ان طاق راتوں میں خصوصی طور پر آپ عبادت میں مشغول ہو جائیں تو نیک اولیاء فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنے نیک ہیں کہ ایک ذرا برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ان کی مجلس آپ کو نصیب ہوگی۔ اور دیکھیں، شاید اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی کا آخری سال ان کی حوالہ کیا جاتا ہو، اور یہ ایسی حالت میں حوالہ کیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذکر میں مشغول ہوں اور ادھر فرشتوں کو یہ رجسٹرڈ حوالہ کی جائے کہ فلاں آدمی فلاں دن وفات پانے والا ہے، اور اس وقت آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت میں مشغول ہوں، تو امید ہے کہ یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا اس رات پوری کی پوری رات عبادت میں گزاریں، لیکن یاد رکھیں یہ جمگٹھا بنانے کا طریقہ اختیار نہ کریں، انفرادی عبادت کیا کریں، اور انفرادی عبادت میں برکتیں ہیں۔ اعتکاف ہے بھی اسی لیے کہ آدمی گوشہ نشین ہو جائے اور لوگوں سے اپنا تعلق کاٹ کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں کے ساتھ تعلق جوڑے۔ اب آپ اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو جتنی عبادت کر سکتے ہیں بس کریں، باقی پھر فضولیات میں گزارنے کی بجائے آپ عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتے، سو جائیں، ذکر کے ساتھ سو جائیں، دعاؤں کے ساتھ سو جائیں، یہ دعا پڑھتے جائیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا غفور بھی اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے لیے، اپنے پاکستان ملک خدا داد کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے، شام کے مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا کرتے ہوئے سو جائیں۔ اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم مغرب، عشاء اور صبح کی نماز باجماعت پڑھیں اور باقی سونے کی کوشش کریں۔ ہمارے علاقے میں ایک مثل مشہور ہے، شیخ فریدہ پٹخلد بہتریدہ، اے شیخ فرید،
بس آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ چپ رہیں. تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے اس رات میں کہ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو ہم چپ رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی عبادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والہ ہمیں اس رات میں اپنی عبادت اور اپنی طاعت کرنے کی توفیق فرمائے. اس رات میرے محترم بھائیوں، نماز پڑھیں، صدقہ خیرات دیں، اس کے علاوہ درود پڑھیں، استغفار، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا دونوں پڑھ سکتے ہیں. یہ دعا کیا کریں. اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے لیں اور عبادت کریں. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بھلا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.